آپ کی شادی میں بڑے خوش ہیں آپ, سچی بات ہے. ہم تو آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں آپ کو. سر کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش, نہیں کوئی کنٹروورسی آپ کو پتا ہے. کریٹ کرنے کی کوشش کی عامر صاحب آپ کو پتا ہے میں کنٹروورسی کریٹ کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں, آپ کو پتا ہی ہے. سر آپ کریٹ کر رہے ہیں. نہیں سر آپ نے کر دی سر, نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کی نہیں ہو رہی, دوسری کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھیں گزارش کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو اس کی کوئی, میں کہتا ہوں 4 ہونی چاہیے اسلام میں, 4 کی ہو جائے چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بڑے خوش ہیں آپ کی شادی میں ماشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں بھابھی سے نہیں آپ بھابھی سے نب نہیں رہی تو مجھ کو بتائیں, میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. نہیں اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی نب رہی ہے, اور ہمیں کوئی آپ کو پتا ہے نا, آپ تو 4 کے قائل ہیں آپ کی طرح. تو پھر آپ نے یہ کیوں چلایا؟ نہیں تو پھر آپ نے کیوں, پرانا کلپ تھا آپ کے پران کا چلا اس پہ. مقاصد کیا تھے؟ نہیں کوئی مقصد نہیں, سچی بات ہے. مگر اس میں اس کے مقاصد کیا تھے؟ کوئی مقصد, بات تو آپ مجھ سے کر رہے ہیں, اس کی مقاصد سمجھ میں نہیں. کوئی مقصد نہیں تھا اس کا. مقاصد ہے نا پاکستانی کے لیے پیش ہوئی تھی. نہیں ڈاکٹر صاحب اس کو کوئی مقصد نہیں تھا, آپ کو پتا ہے. ایسی نہیں ہم اس قسم کی اینگلنگ کرتے نہیں, آپ کو پتا ہے وہ اتفاقاً چلا. ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی ملک صاحب, ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ ان نصر اللہ و نصر اللہ ملک. تو بتائیے, بتا دیجیے. میں نے آج قرآن کی آیت بیان کی ہے, آج اس میں نے ذکر کر دیا آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ میری جرنلزم سے اچھی طرح واقف ہیں, میں اس قسم کی اینگلنگ کرنے والا بندہ. تو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے دیکھیے عمر کا تو کوئی پابندی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عمر کا بہت زیادہ گیپ بھی سم ٹائم اختلافات کا باعث بنتا ہے. ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہے کبھی؟ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر اہلیہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اور آپ نے انہی کے بارے میں فرمایا یا اللہ میں سب سے محبت کرتا ہوں, برابری کرتا ہوں, لیکن عائشہ کے معاملے میں بے اختیار ہوں, مجھے معاف کرنا. تو میں اس عمر کا ہوں کہ کم از کم میں اس کا درد بھی سن سکتا ہوں, اس کی کیئر بھی کر سکتا ہوں, اور اس کو سکھا بھی سکتا ہوں, کیونکہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے, چھوٹی ہے. برابر والی عمر کے ساتھ ہو جائے گی تو سیکھے گی نہیں, اور جو سیکھے گی اللہ معاف کرے وہ سیکھنا ہی چاہیے. تو برابر والی عمر کے ساتھ کرے گی, اگر بڑے والے عمر کے ساتھ کرے گی تو اچھا سکھائے گا, اچھا بتائے گا, اچھی بات کو سمجھائے گا. مجھ جیسے آدمی کے ساتھ ہوگا تو میں نعتیں ہی سکھاتا رہوں گا ہر وقت, رسول کی باتیں ہی بتاتا رہوں گا ہر وقت, کوئی اچھی ذکر ہی کرتا رہوں گا, صحابہ کا ذکر کروں گا, اہل بیت کا ذکر کروں گا, تو یہ سیکھے گی مجھ سے. تو یہ سوچ غلط ہے کہ اگر کم عمر لڑکی ہو یا زیادہ عمر کا مرد ہو تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی شادی یہی ہوتی کر سکوں. بڑے آدمی کی ذرا انا تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے, کبھی وہ ناراض ہوئی تو آپ خوشی سے منا لیا کریں گے؟ اللہ آپ کو بھلا کرے, یہی سوال کا میں انتظار کر رہا تھا بہت دیر سے. اللہ آپ کو خوش رکھے سوال پر. دیکھیے یہاں پر چھوٹی عمر کی شادی یہی سکھاتی ہے جو آپ نے کلیہ پورے پروگرام کا آپ نے بیان کر دیا. اللہ آپ کو اس پر بہت بہترین اجر عطا فرمائے کہ کلیہ آپ نے بیان یہ کیا ہے کہ انا مجرور نہ ہو. انا اور انا کب مجرور ہوتی ہے ملک صاحب؟ جب انسان مزدلفہ میں رات کو سوتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ارے یہ مزدور لیٹا ہوا ہے, یہ میرے ساتھ میرا نوکر میرا ملازم لیتا ہوا ہے, تب مزدلفہ یہ سبق سکھاتی ہے کہ سب کی اوقات یہی ہے, برابر ہے, سب کو یہیں پر لیٹنا ہے. تو مزدلفہ کا سبق تو یہ ہے جو کہ حج کے موقع پر ہوتا ہے. تو مزدلفہ یہ سکھاتی ہے, اور چھوٹی بیوی یا چھوٹی عمر کی لڑکی آ کر یہ سکھاتی ہے کہ وہ بڑے عمر کے مرد سے یہ سکھاتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو, جیسی میں ہوں ویسے بن کر دکھاؤ, تمہاری انا مجبوری نہیں ہونی چاہیے. یہی تمہاری شادی کا کلیہ اور راز ہے کامیابی کا. سو آپ منا لیا کریں گے, جب بھی کبھی وہ ناراض ہوں گی تو آپ منانے میں پہل کریں گے؟ میں تو پرانی والیوں کو بھی منانے پہل کرتا تھا, لیکن ان کو تو ظاہر مناؤں گا میں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر عامر حسین لیاقت صاحب کی شادی ان کو مبارک ہو, اللہ کرے خوشیاں ان کے ساتھ ساتھ ہوں, جو ان کی اہلیہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ساتھ. ڈاکٹر صاحب خبریں چلیں آپ کی اہلیہ بہت کم عمر کی ہیں, خبریں سوشل میڈیا جگہ جگہ ڈسکشن ہوئی, کچھ انہیں تکلیف ہوئی اس بات سے, ڈس ہارٹ ہوئی کہ کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے اتنا؟ جی سر, ان کو تو نہیں ہوئی کیونکہ وہ بڑے مضبوط سرائیکی ہیں, سرائیکی بہت مضبوط ہوتے ہیں, اور ہم دونوں محروم ہیں. یعنی میں مہاجر ہوں, وہ سرائیکی, ہم دونوں کا صوبہ نہیں ہے, تو ہم دونوں ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. تو ان کو بڑے مضبوط لوگ ہیں, بہت مضبوط خاتون ہیں. انہوں نے کہا جی کہ کچھ بھی ہو جائے میرے جیون ساتھی آپ ہیں, وہ آپ ہی رہیں گے, لوگ تو سب کچھ کہتے رہیں گے, چلیں آپ مجھے سکھائیں کیا کیا سکھائیں گے, اب آپ مجھ کو یہ باتیں بتایا کریں. ان کو باتیں سننے کا بہت شوق ہے, دینی اور اسلامی باتیں, تو میں ان کو بتاتا رہتا ہوں, بہت شوق ہے. تو میں ابھی تک ہماری یہی باتیں ہوتی رہی ہیں, اس کے علاوہ تو ابھی تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی سوائے اس بات کی. ڈاکٹر صاحب پرسنلی مجھ سے پوچھیں, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ہر شخص کی زندگی ذاتی زندگی ہوتی ہے, اسے حق حاصل ہے, وہ جہاں مرضی شادی کرے, جیسے مرضی رہے. لیکن اگر سوشل میڈیا کے کچھ ایسے سوالات ہیں جو میرے سامنے پڑے ہیں, آپ کے سامنے رکھوں. بعض لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو عالم دین ہوتے ہیں, جو اسکالرز ہوتے ہیں, لوگ ان کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں, ان کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. لیکن عامر اور لیاقت صاحب آپ کنٹروورشل ہوئے, ہم آپ کی باتیں سنا کرتے تھے, اس سے کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟
اچھا کنٹروورسی کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے تو میں آج تک یہ نہیں سمجھا. کنٹروورسی اگر یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص متنازع بن گیا کسی اچھے عمل کی وجہ سے، یعنی شادی کی وجہ سے، تو اگر میں کہوں تو یا اللہ تو میری گرفت نہ فرمانا، میں پہلے دعا کر لوں. اور پھر میں مثال اپنے آپ کو نہیں بنا رہا، بلکہ میں تو صرف مثال ہوں، جو مثال ہے اس کی مثال دینا چاہ رہا ہوں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بہت پیارے نواسے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سر اسلام کی راہ میں کٹا دیا، جنہوں نے اپنے سر کو کٹا کر اسلام کو روح دی اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیا ان کے بارے میں آج تک یہ نہیں کہا جاتا کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی؟ حسین بھی شہزادے سے اور یزید بھی شہزادہ تھا، جو کہ یزید لعین ہے، ملعون ہے، بدبخت ہے، اس کو شہزادہ قرار دیا جاتا ہے. تو کیا یہ کنٹروورسی نہیں ہے؟ کیا اس کو کنٹروورسی آپ نہیں کہیں گے؟ تو کیا امام حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کنٹروورشل ہو گئے کیا اسی طرح سے بہت ساری ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کوئی بات کچھ اور کہی جاتی ہے، کچھ اور ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا وہ کنٹروورشل ہو گئے؟ کیا اس طرح سے آپ نصر ملک صاحب آپ نیوز چینل پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے جیو والے آپ کو پسند نہ کرتے ہو سکتا ہے آپ نے کھل کر کبھی بات کی ہو کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، اور آپ کے بارے میں کوئی بات الٹی تو کیا آپ کنٹروورشل ہو گئے؟ تو کنٹروورسی پہ تو سمجھے کنٹروورسی کیا ہوتی ہے. ہر انسان اپنی شکل میں لوگوں کے بارے میں جو سوچتا ہے وہ سمجھتا ہے کنٹروورشل ہے. کنٹروورسی اٹس لائک اے ہیٹ اسپیچ، کہ آپ کے نزدیک ہیٹ اسپیچ کچھ اور ہوگی، میرے نزدیک ہیٹ اسپیچ کچھ اور ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی ناموس، ان کی عظمت ہیٹ اسپیچ نہیں ہے، لیکن مغرب تو اس کو ہیٹ اسپیچ ہی کہتے ہیں. تو یہ تو الگ الگ تصورات ہوتے ہیں سوچنے کے. تو میں تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کنٹروورشل. جو سمجھتے ہیں ان کے دماغ میں خلل ہے، وہ پہلے اپنا خلل دور کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اہلیہ ماشاءاللہ آئندہ زندگی خوش و خرم گزاریں، آپ کے ساتھ رہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں. کبھی آپ سوچتے ہوں یا آپ فیصلہ کریں کہ ماضی میں میری جو اہلیہ کے ساتھ ان وجوہات پر کی بنا پر اختلاف ہوا، آئندہ زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ایسا سیٹ پیٹرن کبھی آپ نے سوچا ہو کہ یہ آئندہ میں یہ نہیں دہراؤں گا تاکہ مجھے کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ کسی کو دکھ پہنچے یا کوئی ایسی ناراضگی کی نوبت آئے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھیے اس میں صاف لکھا ہوا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کا مطلب یہ کہ ہے میرے بندو، تم نے اپنی جانوں پر جو بھی ظلم کر لیا ہے تو تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اس کے رب کی رحمت سے مایوس نہ. تو میں نے جو بھی کچھ کیا، غلطی ہوئی یا کچھ بھی ہوا اپنے اوپر، اپنے نفس کی وجہ سے یا اپنی ذات کی وجہ سے یا اسراف کی وجہ سے میں نے کوئی غلطی کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ضرور نوازے گا اور اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا. کیونکہ شادی ہونا یا ٹوٹنا کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے یا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی دین اسلام کی کوئی خطرناک بنیاد نہیں ہے جس کو ہلا کے رکھ دیا. شادیاں ہوتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں. یہ کوئی غم نہیں ہے، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ غم صرف یہی ہے کہ آپ اسلام کے راستے پر چل نہ سکے. غم صرف یہی ہے کہ اسلام کے احکامات پر آپ عمل نہ کر سکے. باقی شادی ٹوٹنا، شادی رہنا، طلاق ہونا، خلا ہونا، یہ کوئی غم کی باتیں نہیں ہے کہ جس پر میں کہوں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. بس میں یہ کہوں گا کہ وہ چیز کروں جو اللہ نے فرمائی.